ہم شرطیہ کہتے ہیں، شرطیہ، کہ ان کو اگر کسی غریب بستی میں غریب کی چارپائی میں کٹمل سے بھری ہوئی، مچھر کا علاقہ ہے، مچھر کالونی ہے، لیبر کالونی ہے، مزدوروں کی کالونی ہے، جہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں، اس پیر اور پیرزادے کو، اس علامے کو، تعویذ لکھنے والے کو، وہاں ذرا رات آپ ان کو سلائیں اس چارپائی میں اور ان سے کہیں کہ ان کو ماتحت کرو، تم بڑے پیر کے بچے ہو، خاندان سے تمہارا تعلق ہے، وہ شیر اور چیتوں کو تابعدار کرنے والے تھے، تم ذرا اس کٹمل کو، مچھر کو تابعدار کر کے دکھاؤ۔ اور دوسری بات، تم عشاء کی نماز مکے میں پڑھنے والے، تمہارے دادا بھی پڑھتے تھے، تم بھی پڑھتے تھے، ان سے صبح پوچھیں آپ کٹمل کی چارپائی میں لٹا کر اور مچھر کالونی میں بٹھا کر ان سے آپ پوچھیں کہ تم رات کو کہاں گئے تھے، یہ بتا دے گا کہ جی میں اسی چارپائی میں کھڑا رہا، بیٹھا رہا، اس نے تو مجھے نیند کرنے نہیں دیا، میں کہاں جا سکتا تھا۔ یہ تو آرام دہ بسترے ہوتے ہیں، گدے ہوتے ہیں، یہ غریبوں کے، مزدوروں کے پیسوں سے یہ آلات لے کر نہ ان کے مکان میں، کوٹھی میں مچھر جا سکتا ہے، نہ کٹمل آ سکتا ہے، تو نظائر نیند دیکھ رہا ہے، کبھی بغداد جا رہا ہے، کبھی مدینے جا رہا ہے، کبھی مکے جا رہا ہے۔ ان کو آپ غریب بستی میں بٹھائیں، آپ لٹھائیں، آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ذرا آپ دیکھیں کہاں آپ جاتے ہیں۔ یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ موذی دیکھے مچھر اور مکھی سے، کٹمل سے، لوگ تنگ ہیں، کتنے دوائیاں ڈالتے ہیں اس پر، کتنا چڑکتے ہیں، بے حساب مار دیتے ہیں، لیکن یہ مخلوق ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ پہنچی ہوئی ہے، یہ پہنچی ہوئی ہے، ان کو اللہ ختم نہیں کر رہا ہے، اور جس کو اللہ ختم نہ کرے، جس مخلوق کو اللہ ختم نہ کرے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اور یہ یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو، سبحان ربی العظیم پڑھنے والے کو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والے کو، اللہ اکبر پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ تم پہنچے ہوئے نہیں ہو، میں پہنچا ہوا ہوں، میرے پیچھے آؤ، میرے جیب میں پیسہ ڈالو، تم مزدوری کرو۔ جس طرح یہ پیر دھوکہ دیتا ہے، اس طرح مولوی صاحب بھی ہے۔ ہم یہ اصلاح کے لیے اس طرح باتیں کرتے ہیں، ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، یہ سنت ہے انبیاء کی، اور ان کو دیکھ کر ان کے شاگردوں نے بھی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو خوددار بنایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کو اوپر رکھو، اوپر اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ مفتی صاحب، مدرسہ چلانے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ 2 اور 4 رکعت پڑھانے والا، افسوس ہوتا ہے، دوسری طرف 100-200 بوریاں اٹھانے والا، اس کو اس طرح اس نے دین پیش کیا ہے کہ وہ اس کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ اس نے اس کو بتایا ہے کہ تم جھک کر سلام کرو۔ اس نے 100 بوریاں اٹھائی ہے، مارکیٹ میں، منڈی میں 200 بوریاں اٹھائی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 2 رکعت پڑھائے ہیں فجر کے۔ اس سے کہتا ہے تم جھک کر سلام کرو، میرا حق بنتا ہے، میں نے 2 رکعت پڑھائے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کو جھک کر سلام کرتے، کیونکہ وہ کما رہا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے۔ اس کو جھک کر سلام کرنا چاہیے تھا، تم نے 200 بوریاں اٹھائی ہے۔ تم نہیں جھکو گے، ہم جھکیں گے۔ تم تو سونے رسول کے سنت پر عمل کر رہے ہو، اور میں یہود کے علماء کے سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تم نہیں جھکو گے، میں جھکوں گا۔ لیکن الٹا ہے معاملہ، جس طرح یہاں پر پیر صاحب مزدور کے پیسوں سے، مرید کے پیسوں سے آلات لے کر آرام کی نیند سویا ہوا ہے، اور اس بیچارے کو مچھر کاٹ رہا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ سارے دن وہ بے آرام ہوتا ہے۔ اس طرح مولوی صاحب بھی پیسے لے کر اس کو جھکا کر اس سے سلام کرواتا ہے۔ وہ لوگ ہیں، بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے، نہیں جی یہ تو آپ نہیں سمجھتے، یہ دین تو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیسے دین کی خدمت ہے؟ پاکستان کے 60 سال ہو گئے، پاکستان کے 60 سال ہو گئے۔ اس میں تو چاہیے تھا کہ دنیا والے آتے، یہاں سے سیکھتے اور معبود کے بارے میں سمجھ کر چلے جاتے۔ دنیا والے حیران ہیں کہ کیسا ملک ہے،